صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو یا کوئی ہو رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم، کر دے گا وہ نظر کرم، تار سے تار ملا۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، صدق الله العلي العظيم۔ محترم و مکرم بزرگوں اور عزیز دوستوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیات تلاوت کی، جن میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے پاک پیغمبر سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور تم رجوع کرو اپنے پروردگار کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دو، من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ ان دونوں آیات میں آج کے زمانے کے حالات سے ہمارے لیے بہت بڑے بڑے سبق ہیں۔ عزیز بزرگوں اور دوستوں، اس وقت پورا عالم اسلام بڑے سنگین حالات کا شکار ہے۔ ہر وہ مومن جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہے، وہ آج اس وقت صدمے اور تکلیف میں ہے۔ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کر اور سن کر ہر آدمی صدمے میں مبتلا ہے، اور صدمہ ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لطف و مہربانی کا معاملہ کرنے میں جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کا کوئی عضو بیمار پڑ جاتا ہے تو سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ آنکھ میں تکلیف ہو گئی، پیٹ میں تکلیف ہے، کمر میں درد ہے، پاؤں میں تکلیف ہے، تو پورا جسم بیداری اور بخار کے ذریعے تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح پورے عالم میں بسنے والے تمام مومنین کی مثال ہے کہ دنیا کے ایک کونے میں اگر کوئی مسلمان تکلیف میں مبتلا ہے تو دوسرے کونے میں رہنے والے مومن کا دل تڑپ جانا چاہیے۔ اس لیے اگر مسلمان صدمے میں ہے، تکلیف میں ہے تو تکلیف ہونی چاہیے، لیکن مایوسی اور نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں مایوسی اور نا امیدی کا کوئی گزر نہیں۔ حالات تو آتے ہیں، مشکلات اور پریشانیاں آتی ہے، اس امت پر تاریخ میں اس سے پہلے بھی بڑے بڑے سنگین حالات آئے، اور اس وقت بھی حالات آئے جب ایمان والی امت انبیاء کی قیادت میں تھی، اور کیسے حالات آئے، کیسی مصیبتیں اور پریشانیاں آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ ان کو ایسی مصیبتیں، تکلیفیں اور پریشانیاں پہنچی کہ نبی اور ایمان والے بھی کہنے لگے اب اللہ کی مدد کب آئے گی۔ عزیز بزرگوں، ذرا تصور کیجئے، نبی سے زیادہ حوصلہ مند کون ہو سکتا ہے؟ نبی سے زیادہ ثابت قدم کون ہو سکتا ہے؟ نبی سے زیادہ دلیر اور بہادر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن حالات اتنے سنگین آئے، قرآن مجید نے 3 الفاظ استعمال کیے، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء۔ بأساء کا لفظ بعض مرتبہ جنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر دشمنوں کی جانب سے جنگ مسلط کی گئی۔ وَالضَّرَّاء، معاشی تنگی میں وہ لوگ مبتلا ہوئے، مثلا کھانے کو کوئی چیز نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، علاج کے لیے دوائی کا انتظام نہیں۔ ان تکلیفوں کی وجہ سے اتنا سخت حالت، اتنا سخت وقت آیا کہ نبی اور ایمان والے بھی بے ساختہ پکار اٹھے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس لیے تکلیفیں اور پریشانیاں تو آتی ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سن 4 یا 5 ہجری میں جب غزوہ خندق کا معرکہ پیش آیا، بنو نذیر اور بنو وائل کے 20 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ عداوت رکھتے تھے۔ وہ قریش مکہ کے پاس گئے اور انہوں نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے ابھارا۔ وہاں سے عرب کے جنگجو قبیلے بنو غطفان کے پاس گئے، ان کو لالچ دے کر جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ عرب کے تقریباً سارے قبائل مجتمع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس متحدہ محاذ کے حرکت میں آنے کی اطلاع ملی، آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مسلمان خندق کی کھدائی میں مشغول ہو گئے۔ جس جانب سے دشمن کی حملہ آور ہونے کا اندیشہ تھا، چند ہی دنوں میں لمبی چوڑی اور گہری خندق کھود کر تیار کر دی تاکہ دشمن کی پیش قدمی کو روکا جا سکے۔ دشمن اس ارادے سے چلا تھا کہ آج مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے، آج اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے۔ دشمنوں نے خندق سے باہر پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 اور دشمنوں کی تعداد 12 سے 15,000 تھی۔ مسلسل خندق کی کھدائی میں مشغول رہنے کی وجہ سے کھانے کا سامان کم پڑ چکا تھا۔ 1 مہینے تک رات اور دن دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے رہنے کی وجہ سے مسلمان تھک کر چور ہو چکے تھے۔ انتہائی سخت سردی کا زمانہ تھا۔ ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ یہود بنو قریظہ جو مدینہ میں مسلمانوں کے بغل میں رہتے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو توڑ کر دشمنوں کی مدد کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ یہ خبر مسلمانوں کے لیے بڑی ہوش ربا تھی، اس لیے کہ احزاب کی بچاؤ کے لیے خندق کھودی گئی تھی، لیکن یہ دشمن تو خود مسلمانوں کی بغل میں بیٹھا ہوا تھا، ان سے حفاظت کا کیا انتظام کیا جائے۔ حالات اتنے سنگین تھے، اللہ تبارک و تعالی اس کی سنگینی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ جب وہ تمہارے اوپر چڑھ آئے، تمہارے اوپر سے اور تمہاری نیچے کی جانب سے، اور قرآن مجید کہتا ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب مارے دہشت کے تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ، دل بھی گلے کو آنے لگے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اس موقع پر تم اللہ کے ساتھ مختلف گمان کرنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس موقع پر ایمان والوں کو آزمایا گیا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور بہت ہی زیادہ انہیں جھنجھوڑا گیا، اندر سے باہر تک، اوپر سے نیچے تک جھنجھوڑا گیا۔ اتنے سنگین حالات تھے، لیکن جب مسلمان اللہ رب العزت سے امید باندھے رہے، مایوس اور نا امید نہیں ہوئے، ثابت قدم رہے، تو پھر اللہ کی مدد آئی، اور ایسی مدد آئی کہ دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے، ڈیگیں الٹ گئی، ان کے جانور بھی بڑک کر بھاگنے لگے، بالآخر دشمنوں کو پسپا ہونا پڑا، وہاں سے واپس جانا پڑا۔ اللہ نے ایمان والوں کی نصرت کے لیے آسمان سے فرشتے اتارے۔ اس لیے نا امیدی اور مایوسی کا تو گزر ہی نہیں۔ سب سے بڑا سبق اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے دلوں سے مایوسی اور نا امیدی کو نکال دیں، بلکہ ہمارا تو ایمان بڑھ جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب احزاب کے موقع پر مسلمانوں پر یہ سنگین حالات آئے تھے تو اس وقت مسلمانوں نے کیا کہا تھا؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ تو وہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے سچا وعدہ کیا تھا۔ کہاں وعدہ کیا تھا اللہ نے؟ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے مسلمانوں سے کہا تھا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمْ يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، حالانکہ ابھی تک تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے قوموں کے اوپر آئے تھے۔
ہمارا تو ایمان بڑھ جانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، شیخ ابو نعیم نے ایک کتاب لکھی جس میں امام مہدی کی صفات کے متعلق 40 احادیث جمع فرمائی۔ اس میں سے ایک روایت کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيْحَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، ہائے میری امت کے اوپر ایک وقت ایسا آنے والا ہے، من ملوک جبابرہ، جب ظالم حکمرانوں کے ظلم و ستم انہیں سہنے پڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، وَكَيْفَ يَقْتُلُونَ وَيُخِيفُونَ مُطِيعَهُ، وہ لوگ کس قدر اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندوں کو قتل کریں گے، کس قدر ان کے جنازے نکلیں گے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو پڑھ کر ہمارا ایمان بڑھتا نہیں ہے کہ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہی کے حالات کے اوپر تبصرہ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ تعالی اسلام کو دوبارہ غلبہ دینا چاہیں گے تو ظالم جابر اور سرکش بادشاہوں کی کمر توڑ دیں گے۔ اس روایت کے راوی حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے حذیفہ، اگر دنیا کی زندگی کا ایک دن باقی ہوگا، لطول اللہ اس دن کو اتنا دراز کر دے گا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی نکلے گا جس کے ہاتھ کے اوپر خطرناک جنگیں ہوگی، اور اللہ تعالی ظالموں اور جابروں کا صفایا کرے گا اور اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ یہ پیشین گوئیاں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس لیے حالات تو آئیں گے، اس سے زیادہ سنگین حالات آ سکتے ہیں، لیکن ایک ایمان والے کا کام یہ ہے سب سے پہلے مایوسی کو اور نا امیدی کو اپنے دل سے ختم کرے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی دو احکامات ہمیں اور آپ کو دے رہے ہیں، فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور تم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو، اپنے پروردگار سے لو لگاؤ، اپنے پروردگار سے اپنے رشتے کو اور اپنے تعلق کو مضبوط کر لو۔ آپ ذرا الفاظ میں غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَى اللَّهِ، بلکہ فرما رہے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی صفت ربوبیت کو ذکر فرما کر اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اے میرے بندو، تم کو پیدا میں نے کیا ہے، میں ہی تمہارا خالق ہوں، میں ہی تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں۔ اگر تمہارے اوپر مصیبت آئی، تکلیفیں آئی، تو ان تکالیف اور مصیبتوں کو دور کرنے کی طاقت بھی میں ہی رکھتا ہوں۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی اس بچے کو مارتا ہے، پریشان کرتا ہے، دوڑتا ہوا اپنی ماں باپ کی گود میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، اپنے ماں باپ کے گلے لگ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سوچتا ہے مجھے کھانا یہی کھلاتے ہیں، میری پرورش یہی کرتے ہیں، میری حفاظت اور نگرانی یہی کرتے ہیں، حالانکہ ماں باپ کی نگرانی ایک عارضی نگرانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت ربوبیت کو ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں، تمہاری مصیبتوں کو دور کرنے کی طاقت میں ہی رکھتا ہوں، اس لیے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم میری طرف رجوع کرو۔ اور دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور سراپا اس کے احکام کے سامنے جھک جاؤ۔ اسلام کے معنی ایمان سے الگ ہیں۔ اسلام کے معنی ہے بندہ اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے سامنے جھکا دے، اللہ کا جو بھی حکم بندے کے سامنے آ جائے، بندہ اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے، اس میں علتیں تلاش نہ کرے، اس میں وجوہات تلاش نہ کرے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اذ قال له ربه اسلم، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کے پروردگار نے ان سے فرمایا اسلم،
ہمارے احکام کے سامنے جھک جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے سامنے جھک گیا، میں نے رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ پھر اس کے اوپر کیسا عمل کیا؟ بڑھاپے کے زمانے میں اولاد ملتی ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہوتا ہے ابراہیم اپنے دودھ پیتے بچے اور اپنی بیوی کو لقودک میدان میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم شام میں رہتے ہیں، چھوڑنے کا حکم اس جگہ ملتا ہے جہاں آج بیت اللہ الحرام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر یہ نہیں پوچھتے اے اللہ آپ کی حکمت کیا ہے کہ مجھے اپنی بیوی اور بچے کو ایسی جگہ چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا جہاں کھانے اور پینے کا کوئی انتظام نہیں، جہاں کوئی انسانی آبادی نہیں، جہاں کوئی کھیتی بھی نہیں ہوتی، چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، ذبح کرنے کا حکم ملتا ہے، فوراً حضرت ابراہیم اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے پلٹ کر یہ سوال نہیں کرتے کہ اے باری تعالیٰ اس بچے کو میرے ہاتھ ذبح کروانے میں آپ کی کیا مصلحت ہے؟ اس کو کہتے ہیں اسلام۔ بندے کے سامنے اللہ کا جو بھی حکم آ جائے، چاہے وہ عبادت کے لائن سے ہو، معاملات کی لائن سے ہو، معاشرت کی لائن سے ہو، بندہ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ دنیا والے کیا کہیں گے اس کی بالکل پرواہ نہ کرے، اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے ہم مایوسی اور نا امیدی کو ختم کریں، اس کے بعد اپنے پچھلے سارے گناہوں کو چھوڑ کر سچے اور پکے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کریں، رجوع کریں، گر گڑائیں، معافی مانگے وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور آئندہ کی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے کا عہد کر لیں، تو آج کے حالات بدلنے میں دیر نہیں لگے گی، پھر اللہ کی نصرت آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اللہ فرماتے الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہے۔ لیکن اگر ایسے حالات میں ہم نے اپنی زندگیاں نہیں بدلی، ہم نے غفلت کو نہیں چھوڑا، تو ایسی صورت میں اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم پچھلے گناہوں سے توبہ کریں، رجوع کریں اور اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم کر لیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کہاں ہوگا؟ اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوگا اہل اللہ کی مجالس میں، نیک بندوں کی صحبت میں رہنے سے اور دین کی مجلسوں میں اٹھنے اور بیٹھنے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی فضل و احسان ہے کہ اس نے اس گئے گزرے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اور دعوت کا ایک اہم کام ہمیں سپرد کیا ہے کہ ایک بندہ اپنی دنیاوی کاروبار میں لگا ہوا ہے، دنیاوی مشغولیات میں لگا ہوا ہے، لیکن کچھ احساس پیدا ہو گیا مجھے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے، تو وہ بندہ اس راستے میں اگر نکل جائے اس کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ بے شمار واقعات، کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں عجیب تبدیلیاں آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تازہ احسان فرمایا کہ ہماری بستی میں اجتماع بھی عطا فرمایا۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کے لیے اس اجتماع سے بھی اللہ کے راستے میں نکلیں اور اپنی بدعمالیوں کو چھوڑیں اور دین کے اوپر آنے کی سعی اور کوشش کریں۔ اخیر میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔